اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادہما ربہما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، تب ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے، رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ رب نے فرمایا، تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ آدم کا جنت سے نکلنا۔ بنی آدم پیدائشی جنتی ہے، کیونکہ بنی آدم جنت سے اسی وقت نکلیں گے جب پہلے ان کا جنت میں ہونا ثابت ہو۔ اللہ نے آدم کو جنت میں صرف ایک ہی ہدایت کی تھی کہ شجر کے قریب مت جاؤ۔ شجر بمانے جھگڑا بھی ہوتا ہے، نفاق، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول، جو آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہیں مانتے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی انسان جنت کو کھو دیتا ہے اپنے جھگڑوں اور نفاق کی وجہ سے، اور سب سے بڑا جھگڑا، سب سے بڑا شجر جو ہے وہ حکومت کے لیے ہوتا ہے۔ ابلیس نے بھی آدم کو حکومت کا لالچ دلایا۔ آدم اور شیطان کی صفات میں ایک فرق جو واضح ہے۔ آدم کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے توبہ کر لی، اور ابلیس اپنی غلطی پر اکڑ گیا، تکبر کیا اور اپنے نفس کی پیروی کی۔ قصہ آدم اور ابلیس انسانی نفسیات کے ایک بڑے حصے کو بیان کرتا ہے۔ یعنی انسان دنیاوی حکومت کی لالچ میں اللہ کی ہدایت کو بھول جاتا ہے، اور شجر کا جب پھل کھاتا ہے تو تقوی کا لباس اتر جاتا ہے۔ آدم نے واضح ہدایت کو بھلا دیا جب شیطان نے اسے دنیا کی حکمرانی میں ایک خلد کا پہلو دکھایا، جہاں سے آپس میں دشمنی کا ایک باب کھل گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک دوسرے سے تعصب اور حسد ہوا، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان پر کسی بات کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہتی، وہ اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ جیسے آدم کے پاس ابلیس ایک مشیر کی حیثیت سے آیا تھا، اور پھر آپس کی ضد اور عداوت سے ابلیس فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یعنی تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو گئے۔ اہبطوا کہتے ہیں ایسا مقام جہاں سے آگے جانے کا راستہ معلوم نہ ہو، نہ طاقت ہو تو مجبوراً وہاں سے واپس جانا پڑے، یعنی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ انسان کا مقصد اس کی منزل لکھا اللہ ہے، لیکن انسان اس مقصد کو کھو دیتا ہے تو اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ قرآن کریم کو تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ قصہ ہے آدم اور ابلیس، یہ اپنے اندر بڑی معرفت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ قرآن کریم کی واضح ہدایت کے باوجود کہ تفرقے میں نہیں پڑھنا، مومنوں تفرقے میں نہیں پڑھنا، مسلمانوں تفرقے میں نہیں پڑھنا، اس کے باوجود بھی جس طرح آدم کو کہا گیا تھا کہ شجر کے قریب مت جانا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی، جن لوگوں نے دین میں فرقہ بنایا ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود مسلمانوں میں آج کئی فرقے ہیں، کئی قومیتیں ہیں، پھر ملکوں کے فرقے ہیں، پھر ان فرقوں کی وجہ سے آپس میں عداوتیں ہیں، تعصب ہے، حسد ہے۔
اس وجہ سے وہ جنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے زمین پر قائم کی تھی وہاں سے نیچے اتر گئے۔ قصہ آدم اور ابلیس کا عکس ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ایک معروف حدیث بتاتی ہے کہ آخری وقت میں ہر شجر پکارے گا، ہر شجر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، یعنی ہر شجر، یعنی ہر جھگڑا، ہر تفریق کے پیچھے یہودی نظر آئیں گے، یعنی وہ شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح ابن آدم میں تفرقے ڈالیں گے۔ آج یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں۔ شیطان کی مہلت ایک مقررہ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ انجیل میں کتاب مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو شیطان کیسے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی 1000 سال کے بعد ایک دور آتا ہے جس میں یہ شیطانوں کا ایک راج ہوتا ہے۔ اس 1000 سال کو حدیث کی کتابوں میں فیجن و اوجن کہا گیا۔ علم و اعداد کے حساب سے اور اس کے اندازے سے یہ دور 1895 عیسوی میں پورا ہوا۔ یہ 1000 سال جو فیجن و اوجن کے تھے یہ 1895 میں پورے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن کی مہلت بتائی جاتی ہے جو قریب 130 سال بنتی ہے، یعنی یہ مہلت 2025 میں ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، کم و بیش 2025-26 میں یہ مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس مہلت ختم ہونے کے بعد پھر آدم کا دور آئے گا، یعنی دین کے قائم ہونے کا دور آئے گا، روحانی دور شروع ہو جائے گا۔ یہ بشارتیں موجود ہیں حدیثوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، ان شیطانوں کی حکومتیں ختم ہونے والی ہیں۔ نرا نظارہ ہی ایب الحوث مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا، نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو۔ شجر فرقہ آرائی تعصب ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ نہ اٹھا جذبہ خورشید سے ایک برگ گل تک بھی، یہ رفت کی تمنا ہے کہ لے اڑتی ہے شبنم کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔